بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو کراؤن یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کا ٹاپک ہے ڈینگی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈینگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ ڈینگی بخار ہم 4 سٹیپس میں بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ کے لیے ڈینگی بخار سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ڈینگی بخار ایک وبا ہے جو ہم 4 سٹیپ میں بیان کریں گے۔ پہلے سٹیپ پر ہم بیان کریں گے ڈینگی بخار یا ڈینگی فیور۔ ڈینگی فیور کیا ہوتی ہے؟ سیکنڈ نمبر پر ہے ڈینگی بخار کی علامات یا سائن اینڈ سمپٹم آف ڈینگی فیور۔ تھرڈ نمبر سے پر ہم بیان کریں گے ڈینگی بخار سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر، یعنی ڈینگی سے پریونشن کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے علاج یا ٹریٹمنٹ آف ڈینگی فیور۔ تو چلتے ہیں دوستو تفصیل کی طرف۔ ہم تفصیل سے بیان کریں گے اب اس فرسٹ اسٹیپ میں ڈینگی فیور۔ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آج کل ڈینگی بخار کی وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ بدقسمتی سے اس کی پھیلاؤ کی بڑا وجہ مناسب حفاظتی اقدامات اور آگاہی نہ ہونا ہے، اور شاید اسی وجہ سے عالم سے بیماری مہلک اور خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ڈینگی بخار کو بریک بون فیور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ بخار کے دوران ہڈیوں اور پٹوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ڈینگی بخار کے ایک مخصوص قسم کے مادہ مچھر ایجپٹی ایڈیز کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، جو عام طور پر صاف پانی میں پرورش پاتا ہے۔ اس مچھر کے جسامت اور ٹانگیں عام مچھر کی نسبت سے بڑے اور لمبے ہوتی ہے۔ کسی متاثرہ شخص کو کاٹنے سے ڈینگی بخار کا وائرس مچھر میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ مچھر کسی دوسرے شخص کو کاٹ لے تو یہ وائرس اس شخص میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار عموماً ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جبکہ بچے اور کمزور صحت کے حامل افراد بھی اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ دیگر مچھروں کے برعکس ڈینگی بخار کا باعث بننے والا مچھر زیادہ صفائی پسند ہوتا ہے۔ یہ گندے پانی کے جوہڑوں اور گڑھوں کے بجائے گھریلو واٹر ٹینکوں میں یا ان کے قریب صاف پانی سے بھرے برتنوں، گملوں اور بارش کے صاف پانی میں تقریباً سارا سال ہی پھیلتا رہتا ہے۔ 4 مختلف قسم کے وائرس انسان میں ڈینگی بخار کا باعث بنتے ہیں، اور ایک قسم کا وائرس کا حملہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ بخار ڈینگی کی دوسری قسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ زندگی میں کسی بھی شخص کو زیادہ سے زیادہ 4 بار یا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈینگی پھیلانے والا مچھر عموماً طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت کاٹتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ناؤ اسٹیپ نمبر 2، ڈینگی بخار کی علامات۔ ڈینگی بخار کی مندرجہ ذیل علامات ہو سکتی ہے: تیز بخار کا ہونا، جسم، پیٹ یا آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہونا، جلد پر خارش یا سرخ دھووں کا نمودار ہونا، اور بخار کا ختم ہو جانا۔ ناک یا مسوڑوں سے خون کا آنا، بار بار الٹی ہونا اور غنودگی طاری ہونا، کالے رنگ کا پاخانہ آنا یا قبض ہونا، لگاتار کراہنا، سانس لینے میں دشواری ہونا، بہت زیادہ پیاس لگنا یا منہ کا خشک ہونا، جسم کا ایک دم سرد ہو جانا، کمزوری اور پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بلڈ پریشر کم ہو جانا وغیرہ۔ اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ علامات بگڑ جائے تو ڈینگی بخار ہیموریجک بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بخار کی اس قسم میں خون سے پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جسم سے خون کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے، اور خون میں شامل پلازما بھی خارج ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے، جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور متاثرہ شخص کوما میں چلا جا سکتا ہے۔ ناؤ اسٹیپ نمبر 3، ڈینگی بخار سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر۔ علاج سے زیادہ اگر احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات اپنائے جائے تو ڈینگی بخار سے بچایا جا سکتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے مچھروں کے خاتمے کرنا ضروری ہے۔ مچھروں کی افزائش زیادہ تر گھروں میں پانی جمع کرنے کے برتنوں، پودوں کے گملوں، پانی کی ٹینکیوں، واٹر کولر، استعمال شدہ ٹائر اور ایسی جگہ جہاں بارشوں کا پانی جمع ہو وہاں ہوتی ہے۔ ان تمام جگہوں سے پانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں یا اسے ڈام کر رکھیں۔ گھر میں مچھروں کو بھگانے کا اسپرے کریں۔ جسم پر ریپیلنٹ لوشن یا کریم کا استعمال کریں۔ پوری آستین والے کپڑے پہنیں۔ رات کے وقت مچھر مارنے والے کوائل اوور استعمال کریں، اور جالی یا نیٹ یعنی مچھردانی کے اندر سوئیں۔ گھر کے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ان تمام اقدامات کے باوجود اگر مچھروں کی تعداد میں کمی نہ ہو تو مقامی انتظامیہ سے درخواست کر کے علاقہ میں مچھر مار اسپرے
करवाए। नाउ स्टेप नंबर 4, डेंगू बुखार का इलाज या ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू की तशखीस के लिए डॉक्टर खून का टेस्ट और एक्सरे वगैरह करवाते हैं। इस मर्ज से बचने के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं, इसलिए एहतियाती इकदाम अपना कर ही इस मर्ज से बचा जा सकता है। इसकी तशखीस होती है, डॉक्टर्स मुतासिरा मरीज के जिस्म में नमकियात की मकदार को बढ़ाते हैं और दर्द कम करने के लिए अद्वियात देते हैं। अगर बुखार हेमरेजिक हो तो डॉक्टर्स मरीज को प्लेटलेट्स लगाते हैं। डेंगू से मुतासिरा मरीज का टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट से कम रखिए। दर्द की शिद्दत कम करने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल दे, एस्पिरिन, डिस्प्रिन और ब्रोपिन हरगिज न दे। मरीज को उसके नॉर्मल खुराक के साथ साथ ज्यादा मकदार में पानी, नीमकोल या शकंजबीन, ताज़ा पलू का जूस, सूप और दूध वगैरह दे ताकि इसके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो। अगर मरीज का ठीक तरह से इलाज न हो तो उनमें शरह अमवात 20% तक हो सकती है। ताहम मौजूदा साइंसी दौर में जदीद तरीका इलाज के बदौलत शरह अमवात इंतहाई कम करके 1% तक लाना मुमकिन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।